علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ سلام سے ہم نے پروگرام کا اور اللہ تعالیٰ کے نام سے پروگرام کا آغاز کیا۔ آپ کے علم ہے کہ یہ محفل ہے دورہ ترجمہ قرآن کی، سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، خاندانی زندگی کے بارے میں رہنمائی، خواتین سے متعلق بھی معاملات بیان ہو رہے ہیں اور گھریلو زندگی کے بارے میں رہنمائی آ رہی ہے۔ مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 225 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مؤاخذہ نہیں فرماتا لغو قسموں پر، لیکن تمہارا مؤاخذہ فرماتا ہے اس پر جو تمہارے دلوں نے پورے ارادوں کے ساتھ کیا۔ ایک وہ قسمیں تھی، عربوں کا مزاج تھا، واللہ باللہ تاللہ، اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم، ہر بات پر۔ اس پر تو مؤاخذہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، جو پورے دل کے ارادے سے قسم اٹھائی جاتی ہے اس پر مؤاخذہ ہوتا ہے، اس پر شریعت کے احکامات بھی لاگو ہوتے ہیں۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، حلم والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بندے اللہ کا کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ خالق اللہ مالک، مگر اللہ فوراً پکڑ نہیں فرماتا، اللہ کا حلم، اللہ اکبر۔ اگلی آیت کریمہ میں خاص قسم کا تذکرہ، اس کو ایلا کہا جاتا ہے، ایلا۔ اب عورتوں سے متعلق معاملات آ رہے ہیں۔ عربوں میں ایک بری رسم تھی، ایک شخص اپنی عورت کے بارے میں طے کرتا، قسم اٹھا لیتا، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، تعلق قائم نہیں کروں گا، وہ بیچاری لٹکتی رہ جاتی۔ یہ کیا بات ہے؟ زندگی جیرن کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، طے کرو، یا تو رجوع کرو یعنی معاملہ کنٹینیو کرو، ورنہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس قسم کو ایلا کہا جاتا ہے۔ فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھاتے ہیں، انتظار کرنے کا معاملہ ہے 4 مہینے تک۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عورتوں کی پروٹیکشن کی بات ہو رہی ہے۔ 4 مہینے مناسب ٹائم ہے، فیصلہ کر لو۔ اگر گزارا ساتھ کرنا ہے، مردوں کو کہا جا رہا ہے، تو اپنی بیویوں کے ساتھ رجوع کا معاملہ کرو۔ اس صورت میں قسم اٹھائی تھی وہ توڑنی ہوگی، قسم توڑی جائے گی، اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ قسم کے کفارے کا بیان سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں آئے گا، وہاں پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں شکل کیا ہے؟ 4 مہینے ہیں، رجوع کرو تو قسم ٹوٹے گی، قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرو، رجوع کر لو، اور اگر نہیں تو آگے فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ ہی کر لیا تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اس کی تفصیلات تفاسیر میں دیکھیے گا، فقہ حنفی میں، اور ایک رائے یہ بیان ہوئی ہے کہ اگر وہ 4 مہینے میں رجوع نہیں کرتا تو پھر یہ طلاق واقع اور یہ نکاح کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور عورت کہیں اور بھی نکاح کر سکے گی۔ مزید تفصیلات ان فقہی مسائل کی وہ آپ تفاسیر میں دیکھیے گا۔ یہ پروٹیکشن ہے جو اللہ تعالیٰ عورتوں کے تعلق سے عطا فرما رہا ہے، اور یہ بری رسموں کا اللہ تعالیٰ نے یوں خاتمہ فرمایا۔ اب عورتوں کے تعلق سے مزید بیانات آ رہے ہیں، طلاق کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے، اور اس کی عدت کا تذکرہ اور دیگر مسائل کا بیان آئے گا۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک۔ یہ ان کی عدت کی مدت کا تعین کیا جا رہا ہے، 3 حیض تک۔ باقی کچھ احکامات 28 سپارے میں سورہ طلاق میں آئیں گے۔ وہ خواتین جن کو حید نہیں آتا ان سے متعلقہ تفصیل، وہ 3 مہینوں کا معاملہ، وہ تفصیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ طلاق میں، وہاں کچھ اور احکامات آئیں گے۔ یہاں فرمایا طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، مراد یہ عدت کا معاملہ 3 حیض تک۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر۔ ہمارے دین میں نسب کی بڑی اہمیت، کوئی بچہ یا بچی کون اس کا باپ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ شریعت کے بہت سارے احکامات اس کے مطابق پھر لاگو ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جائز نہیں اگر وہ رحم میں بچے یا بچی کی ولادت کا عمل بلکہ پرورش کا عمل شروع ہو گیا تو اس کو چھپانا جائز نہیں۔ یہ کون؟ وہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ یہ
یہ ہے اصل تربیت جس کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک سے جڑنا ایمان کی آبیاری ہوگی، ایمان کی محنت ہوگی تو ان احکامات کا لحاظ ہوگا۔ ابھی آگے ہم دیکھیں گے انہی رکوعوں میں، 4 رکوعوں کا ذکر ہوا تھا، 28، 29، 30، 31۔ اس مقام پر بار بار ایمان کا اور اللہ کے خوف کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ کا خوف دلوں میں نہ ہو تو گھر ٹھیک نہیں رہ سکتے، گھر سدھر نہیں سکتے، برباد ہو سکتے ہیں، اس لیے ذکر آیا۔ آگے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہے اس مدت میں اگر وہ بہتری یعنی حسن سلوک کرنا چاہیں۔ 1 طلاق کی حد تک، 2 طلاق کی حد تک رجوع کا امکان ہے۔ یہ شوہر کو حق دیا گیا، وہ طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق مانگ سکتی ہے، جس کو خلع کہتے ہیں، وہ بعد میں ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ یہاں شوہروں کا ذکر کہ وہ واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں اگر وہ بہتری یعنی حسن سلوک کرنا چاہیں۔ 1 طلاق تک رجوع کا امکان، 2 طلاق تک رجوع کا امکان ہے، 3 کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ عورتوں پر ذمہ داریوں کا معاملہ ہے معروف طریقے پر۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے حقوق عورتوں کے دیے، ذمہ داریاں بھی اسی طرح کی ان پر ڈالی۔ کفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی، عورت پر نہیں ڈالی، اس طرح بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ ہاں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ برتری حاصل ہے۔ یہ برتری کوئی اس معنی میں نہیں کہ عورت کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے، نہیں، گھر کا کفیل سربراہ مرد کو بنایا گیا۔ یہ بات سورۃ النساء آیت 34 میں بھی آئے گی انشاءاللہ، مشہور آیت ہے، مردوں کو تو خوب یاد ہے، آج کل عورتوں کو بھی یاد ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ وہ مقام آئے گا تو تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر یہ فیصلے اللہ نے فرمائے ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ علیہن درجہ، اور مردوں کو ان عورتوں پر ایک درجہ برتری حاصل ہے۔ یہ برتری اس لیے کہ وہ مہر بھی مرد دیتا ہے، کفالت بھی مرد کرتا ہے، بچوں کی کفالت بھی مرد کے ذمے ہے، سربراہ خاندان اس کو بنایا گیا۔ باقی نیکی کا میدان، اخلاقیات میں میدان، آخرت کمانے کی تیاری کا میدان مرد عورت دونوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق تو 2 مرتبہ کا معاملہ ہے، 1 کی حد تک، 2 کی حد تک رجوع کا امکان، اور اس کے بعد 3 طلاقیں ہو جائے تو معاملہ ختم، وہ بات بھی آگے بیان ہو رہی ہے۔ باقی اس کے تفصیلی مسائل ہیں، طلاق رجعی، عدت کے اندر رجوع کا معاملہ، اور اسی طرح طلاق بائن کا معاملہ، عدت کے بعد نیا نکاح کرنا پڑے گا، اگر عدت گزر گئی 1 کی حد تک، 2 کی حد تک نکاح کی تجدید ہو جائے گی، لیکن 3 طلاقیں دے دی، طلاق مغلظہ کہتے ہیں، اس کے بعد معاملہ نہیں بنے گا الا یہ کہ شرعی حلالے کا معاملہ ہو۔ اب بہرحال فرسٹ ٹائم سننے والوں کے لیے بڑا بھاری بھرکم سبجیکٹ ہے، میں نے صرف اشارہ کیا، تفاصیل کا مطالعہ کیجیے گا۔ ایک شخص کے لیے جس نے نکاح کیا ہے، ایک اس خاتون کی جو اس کی بیوی بن چکی، 3 طلاقوں کا اختیار ہے، 1 اور 2 کے بعد رجوع کا امکان، 3 کے بعد پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں 2 کا ذکر ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق تو 2 مرتبہ کا معاملہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، پھر روک لینا ہے معروف طریقے پر یا رخصت کر دینا ہے حسن سلوک کے ساتھ۔ اللہ اکبر، ناظرین کرام توجہ کیجیے گا، یہ اگلا جملہ جو آ رہا ہے میری زبان پر، یہ بعد میں بھی آئے گا۔ طلاق پسندیدہ شے نہیں ہے، گھر ختم ہو رہا ہے، ناگوار و کڑوی بات ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اگر روکنا ہے 1 اور 2 کی حد تک، معروف و بھلے طریقے پر رکھو، رخصت کرنا ہے حسن سلوک کے ساتھ رخصت کرو۔ یہ اتنا پیارا دین ہے، اتنی کڑوی اور ناگوار صورتحال کے بارے میں اتنی پیاری تعلیمات دے رہا ہے، تو جب نکاح ہے اور شوہر و بیوی کا تعلق قائم ہے تو کیا پیاری تعلیمات اس دین نے عطا کی ہوں گی۔ ہم آج ناہنجار اور نالائق ہیں کہ دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتے، دین سے دور ہیں، ہمارے گھرانے جو ہے وہ کیا آگ براس برس آ رہے، آج جنگ و جدال کا ماحول ہمارے معاشرے میں دکھائی دے رہا ہے۔ کیوں؟ ان پیاری تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا۔ فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو تم نے ان بیویوں کو دے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس کے کہ دونوں یہ اندیشہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ آگے مسئلہ خلع کا بیان ہو رہا ہے، میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک اصولی بات کیا آئی، جو تم شوہروں نے بیویوں کو دے دیا واپس نہیں لے سکتے۔ یہ جو عجیب بات ہوتی ہے نا، طلاق کا موقع آتا ہے تو یہ لسٹ آپ نکالیے، یہ واپس کرو واپس کرو، یہ بالکل بے وقوفی کی بات ہے، بالکل ناہنجاری کی بات ہے۔ ایک حدیث مبارک سنیے، عجیب لگے گا آپ کو، کیوں یہ اتنا گندا معاملہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، تو اللہ کے رسول ہمیں سمجھا رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام ایک حدیث مبارک میں ذکر آیا عموم کے اعتبار سے، جس نے کسی کو تحفہ دیا اور تحفہ دینے کے بعد واپس مانگ رہا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے کتے نے وامٹ کیا ہو،
الٹی کی ہو اور وہ اپنی وامٹ کو الٹی کو چاٹنا شروع کر دے. کتنا گندا لگا نا. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. حضور رحمت للعالمین ہمیں سمجھا رہے ہیں کتے نے قے کر کے چاٹا، جتنا ہی تمہیں گندا لگ رہا ہے اتنا ہی یہ بھی گندا ہے کہ تم کسی کو تحفہ دو اور واپس مانگو. وہ خوشی خوشی شادی کرتے ہو اور بساتے ہو اپنے گھر کو، تو خوشی خوشی تم نے گولڈ بھی دیا ہوگا، پیسہ بھی دیا ہوگا، کچھ اور بھی دیا ہوگا، وہ ہو گیا اس کا. اللہ یہ کہ خلا کا معاملہ آئے، وہ بھی بات آگے آ رہی ہے. ادروائز کلیئرٹی رہے، دے دیا سو دے دیا. اللہ ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. فإن خفتم اللہ یقیم حدود اللہ، پھر اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، اب ان کے لیے کنٹینیو کرنا ممکن نہیں ہے، تو عورت کو حق دیا گیا ہے طلاق کا تقاضا کرنے کا. مرد طلاق دے سکتا ہے، اس کو یہ دینے کا حق دیا گیا. عورت طلاق مانگ سکتی ہے، جس کو ہم عام اصطلاح میں خلع کہتے ہیں. فرمایا فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو ان دونوں پر کوئی حرج کا معاملہ نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ اگر اس کا کوئی معاوضہ یہ عورت دے دے. وہ معاوضہ کیا ہے؟ جب عورت خود طلاق مانگتی ہے تو اس کو کچھ چھوڑنا پڑے گا، مال ہے تو واپس کرنا پڑے گا، کچھ تحفے تو واپس کرنا پڑیں گے. یہ ہے اس صورت میں تو واپس ہو سکتا ہے. ادروائز مرد نے طلاق دی اور تقاضا کر رہا، جو پوری لسٹیں ہمارے چلتی ہیں، بالکل وہ قے والی بات ہے جو حضور کی حدیث ہمارے سامنے آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ اختیار عورت کے اعتبار سے خلا کا تقاضا کر سکتی ہے. اس صورت میں کچھ اس کو مال چھوڑنا پڑے گا، اس کی گنجائش بتا دی گئی. فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، بس ان سے آگے نہ بڑھو. سبحان اللہ. ان گھریلو زندگی کے حالات اور واقعات کے حوالے سے جو احکام آ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اس کو سیریس لینا چاہیے. ہم نے مذاق کو کھلواڑ بنا رکھا ہے. نکاح کے متعلقہ معاملات کو، طلاق کے متعلقہ معاملات کو، گھریلو زندگی کے معاملات کو ہم نے کھلواڑ بنا رکھا ہے، اور ایمان والے ہونے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ میری حدود ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، پس ان سے آگے نہ بڑھو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ تعالی کی حدود سے تجاوز کرتا ہے بس یہی لوگ ظالم ہیں، اور ظالموں کو اللہ پکڑے گا. مردوں کو یاد رکھنا چاہیے، وہ سمجھتے ہم بڑے ہیں. یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. ہاں عورتوں کو کھلی چھوٹ نہیں دے دی گئی ہے. عورت وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے جو شوہر کی تابعداری کرنے والی ہو. یہ بات بھی سورہ نساء کی آیت 34 میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گی. مردوں کو بھی اللہ تعلیم دیتا ہے، عورتوں کو بھی اللہ تعلیم دیتا ہے، مگر اللہ کی تعلیم کو مانے تو صحیح، سیکھے تو صحیح، عمل تو کریں اور یقین تو رکھیں، تب ہمارے گھر بہت پیارے ہو جائیں گے. آج تو بربادی آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے، اللہ کی کتاب سے دوری ہے. اس لیے آج ہمارے گھروں کے نقشے کچھ اور ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں. فرمایا اب تیسری طلاق کا بیان. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو جائز نہیں اب اس شوہر کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس خاتون کے علاوہ کسی دوسرے، تو جائز نہیں حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر لے. ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، یہ طلاق مغلظ، معاملہ ختم ہو گیا. اب یہ عورت یہاں سے فارغ، اب ان دونوں کا تعلق تو قائم نہیں ہو سکتا الا یہ کہ کیا ہے، یہاں تک کہ یہ عورت اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کرے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ اگلا دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں اگر وہ رجوع کر لیں، بشرطے کہ وہ خیال رکھیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھیں گے. یہ ہے جس کو شرعاً شرعی حلالہ کہا جاتا ہے. ایک شخص سے 3 طلاقیں دے دی، معاملہ ختم. باقی ہمیں دین سیکھنا چاہیے. یہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دے کر کھلواڑ کرتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کو نافذ تو کرایا لیکن کوڑے بھی لگواتے تھے. آج کوئی ایسا اہتمام نہیں، لوگوں نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، کھلواڑ بنا رکھا ہے. ارے شادی کرتے ہو، زندگی بھر کا معاملہ کرتے ہو، معلوم تو کرو کہ نکاح کے بعد ذمہ داریاں کیا ہیں. اور طلاق دینے کا طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم فرمایا؟ ایک طلاق دی جائے، ایک وقت میں دی جائے، حالت طہر میں دی جائے جس میں تعلق قائم نہ ہوا ہو. یہ سورہ طلاق میں پڑھیں گے 28 پارے میں.
ایک وقت میں ایک طلاق دی جائے، حالت طہر میں دی جائے جس میں تعلق قائم نہ کیا گیا ہو، کون سیکھتا ہے، کون خیال رکھتا ہے؟ وہ جو اللہ کو مانے گا وہی خیال رکھے گا، ورنہ جو اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کی نہیں مان رہے وہ ان احکامات سے تو دور ہیں، پھر کہتے ہیں نکاح کی کیا ضرورت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر تو بات ہی ختم نا۔ مگر اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، نکاح کرتے ہو سنت کے طور پر، تو معلوم تو کرو کہ نکاح کے بعد ذمہ داریاں کیا ہیں، اور سنت میں نکاح نبھانے کا طریقہ کیا بتایا گیا، اور طلاق کے بارے میں سنت میں کیا تعلیم دی گئی۔ اگر ہم یہ نہیں سیکھتے تو ہمارا قصور ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے شرعی حلالہ۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، معاملہ ختم، اس کی عدت مکمل، یہ خاتون کہیں اور نکاح کر سکتی، آزاد ہو گئی۔ اگر وہ شخص انتقال کر جائے تو پھر عدت پوری ہوگی بیوہ والی، یا اگر وہ شخص اس کو طلاق دے کر فارغ کر دے، عدت مکمل ہوگی، تو یہ عورت اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ البتہ یہ فطری انداز سے ہونا چاہیے، نیچرلی ہونا چاہیے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے فرما دیا تھا، اور آج یہ باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی پلینڈ قسم کا حلالہ کرنے والے، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ حدیث مبارک بھی ذہن میں رہے، مزید تفصیلات تفاسیر میں دیکھیے گا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، انہیں جاننے والوں کے لیے وعدے فرماتا ہے۔ اللہ اپنے دین کی تعلیمات ہمیں سیکھنے کی، ان کا یقین رکھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت کو پوری کرنے کو آئیں تو معروف طریقے پر انہیں روکے رکھو یا بھلے طریقے پر ان کو رخصت کر دو۔ یہ وہی بات 1 اور 2 طلاق تک رجوع کا امکان، اور کتنی پیاری تعلیم، بھلائی، حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو کہ کہیں تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ 1 طلاق 2 طلاق تک رجوع کا امکان ہے، اچھا میں رجوع تو کر لوں، پھر اس کے ماں باپ نے مجھے یہ کہا تھا، اس کے بھائیوں نے وہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، میں چھوڑوں گا نہیں، نہ، اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا کہ تم نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا۔ اللہ اکبر، یہ جملہ میری زبان پر، اللہ نہیں چھوڑے گا اگر اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہو۔ اللہ کہہ رہے اس لیے مت روکو کہ تم نقصان پہنچاؤ گے اور تم زیادتی کرو گے، اس لیے تم رجوع کا معاملہ نہ کرو، بلکہ گھر کو بسانے کے لیے، زندگی اچھی طرح گزارنے کے لیے، شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے معاملات طے کرنے کے لیے رجوع کر سکتے ہو 1 اور 2 کی حد تک۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو یہ کرے گا بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ کیا مطلب؟ زیادتی کرتا ہے بیوی کے ساتھ، رجوع کرنے کے بعد تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اگلے الفاظ کو بھی دل کے کانوں سے سنیے، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق مت بناؤ۔ ڈونٹ پلے ود دی کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کھلواڑ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ مرد کو اگر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، طلاق دینے کے بعد جو ہے وہ زندگی اجیرن کرتے ہو، اور ایک وقت میں 3 طلاقیں دے کے گھروں کو برباد کرتے ہو، کھلواڑ مچا رکھا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام کا مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اسے یاد کرو، اور جو یہ کہ اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی وہ اس سے تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ تم اللہ کے ماننے والے ہو تو اللہ کی مانو تو صحیح۔ اللہ کا نام لے کر نکاح کرتے ہو تو نکاح کو نبھانے کے لیے اللہ کو تو یاد رکھو۔ سنت کا نام لے کر نکاح کرتے ہو تو سنت کی پیروی تو کرو نکاح کے بعد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ طلاق پسندیدہ بات نہیں، ابغض الحلال ہے، حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ترین بات ہے، مگر خیال تو رکھو۔ فرمایا یعظکم بہ، اللہ تمہیں اس سے نصیحت فرماتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ مزید سلسلہ کلام جاری ہے، خواتین سے متعلق اور امور کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں تو انہیں ان کے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں معروف طریقے پر۔ ایک شخص نے طلاق دے دی،
عدت میں رجوع کر لے تو نئے نکاح کی ضرورت نہیں، عدت کے بعد رجوع کرے گا تو نیا نکاح کرنا پڑے گا، ایک طلاق کی حد تک رجوع کا امکان، دوسری کی حد تک رجوع کا امکان۔ اس رجوع میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، گھر بسے اللہ کو پسند ہے، گھر میں جوڑ پیدا ہو اللہ چاہتا ہے، تو کوئی رکاوٹ رشتہ دار وغیرہ نہ ڈالیں۔ ذالکم یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ بار بار ذکر آ رہا ہے، اللہ کو ماننے والے احکام کا لحاظ رکھیں گے، ورنہ مجھے معاف کیجئے گا جنہوں نے اللہ کے احکامات کو پس پوچھ ڈال رکھا ہے وہ نکاح کدھر کرتے ہیں؟ وہ تو زنا کرتے ہیں۔ یہ سارے احکام تو ان کے لیے آ رہے، نکاح کے بعد ہی طلاق کا معاملہ آتا ہے نا، اگر خدا نخواستہ آ جائے تو یہ وہ احکام مانے گا جس کو خوف خدا ہوگا۔ خوف خدا نہیں تو لوگ کہتے ہیں نکاح کی کیا ضرورت پڑی، زنا کرتے معاذ اللہ، تو پھر اللہ نہیں چھوڑے گا ان لوگوں کو۔ اللہ اکبر، کبیرہ گناہ اللہ نہیں چھوڑے گا، لیکن یہ وہ احکام ہے، خوف خدا ہوگا تو بندہ ان معاملات کا خیال رکھے گا، تو جوڑ کی بات ہوگی، توڑ کی بات نہیں ہوگی۔ اگر رجوع کا معاملہ بنتا ہے تو کوئی رکاوٹ اس میں نہ ڈالے۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ تر اور ستھرا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ اگر تم ان احکام پر عمل نہیں کرو گے، روڑے اٹکاؤ گے، گھرانے برباد ہوں گے، معاشرے گندگی کا ڈھیر بنیں گے اور ریاستیں تباہی اور بربادی کا شکار ہوں گی، جو آج ہم دنیا کا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے بچے کے حوالے سے بڑی بات آتی ہے جی، چائلڈ پروٹیکشن کی، چائلڈ رائٹس کی۔ ذرا سوچیں قرآن جو اللہ کا کلام ہے، خالق کائنات بچوں کے بارے میں کیسی کیسی رہنمائی دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ یہ میکسیمم مدت ہے، ساری دنیا کے دودھ کے ڈبوں کے بعد WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی کہا بچے کے لیے بہترین غذا ماں کا دودھ ہے۔ اور آج عورتوں کو سمارٹ رہنے کا بڑا شوق ہے، فیڈر پہ لگا دیا، ڈبے پہ لگا دیا، اور بریسٹ کینسر نہ جانے کیسی کیسی باتیں۔ قرآن کہتا ہے بچے کا حق ہے، اس کا حق ہے اس کو دودھ پلایا جائے، میکسیمم 2 برس، پہلے چھوڑوانا چاہیں تو ممکن ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے معروف طریقے پر۔ کیا مطلب؟ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور گود میں بچہ موجود ہے تو بچے کی پروٹیکشن، سنیے گا، بچے کا حق بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور اس دودھ پلانے کے دوران میں اس کا کھانا پینا لباس اس بچے کے باپ پر ہے۔ اندازہ کریں یہ طلاق کے دوران یہ جو عدت گزر رہی ہے اس کے تعلق سے کیا قرآن پاک رہنمائی عطا کر رہا ہے۔ ناگوار معاملے میں کتنی خوشگوار اور حسین تعلیم عطا کی جا رہی۔ قربان جائیے کتنے پیارے دین کے ماننے والے میں اور آپ میں، مگر ہمارا عمل کدھر ہے ہم سب کو پتا ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی جو مناسب حال ہوگا باپ اس بچے کا خرچہ دے گا اس کو، بچے کی ماں کو۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، ماں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے اس بچے کی وجہ سے، اور نہ باپ کو اس بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ ماں پر کوئی زبردستی کا معاملہ نہ ہو، یا اس کو نفقہ یعنی خرچہ نہیں دیا جا رہا، یہ زیادتی ہے۔ اسی طرح عورت جو ہے اس بچے کی ماں دودھ پلانے سے انکار کر کے اس کے باپ کو ٹینشن دینے کی کوشش کرے، اس کی طرف سے زیادتی کا معاملہ۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی ایسا ہی معاملہ واجب ہے۔ سبحان اللہ، اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے جو بچے کا باپ ہے تو اب کون کفالت کرے گا؟ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے، یعنی وہ مرد افراد کہ جو اس بچے کے کل وارث بنے، یعنی اگر یہ بچہ کل کو مرے تو جو وارث بنیں گے ان پر واجب ہے کہ اس بچے کی ماں کے اخراجات کو وہ پورا کریں تاکہ بچے کو یہ ماں دودھ پلا سکے۔ بچہ کتنا امپورٹنٹ ہو گیا، اور بچے کے حوالے سے کیا پروٹیکشن قرآن پاک عطا کر رہا ہے۔ یہ قرآن کیا عجیب کلام ہے، کیا عجیب تعلیمات زندگی کے تمام گوشوں کے لیے۔ ہاں، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور مشورے سے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، باہمی مشاورت سے چھڑانا چاہیں گنجائش ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی حرج نہیں جبکہ تم معروف طریقے پر ان کے حوالے کر دو، یعنی اجرت جو تم نے طے کی ہے۔
اگر کسی اور عورت سے دودھ پلوائے گا ایک شخص اپنے بچے کو تو اس کو اجرت تو دینا ہوگی، بہرحال دودھ وجود میں اس وقت بنے گا جب غذا وجود میں جائے گی۔ تو اگر یہ شخص اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی اور عورت سے دودھ پلواتا ہے تو اس کی اجرت اس کو دے گا۔ پھر غور کیجئے، بچے کو وہ دودھ ملے، اللہ اکبر، اس بچے کا کتنا لحاظ رکھا جا رہا ہے، کیا پیارا دین ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جان لو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ ان الفاظ کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے، اللہ سے ڈرو۔ یہ گھر کے معاملات ہیں، محلے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، عدالتیں تو دور کی بات ہیں، مگر اللہ کو سب پتہ ہے۔ خوف خدا دل میں ہوگا، گھر کے معاملات درست ہوں گے۔ آج اللہ کا خوف دل سے اڑ گیا ہے، ہٹ گیا ہے، نکل گیا ہے، گھر کیا بنے ہوئے ہیں۔ میں لفظ جہنم نہیں استعمال کروں گا، جہنم بہت شدید، بہت بڑی آفت ہے، لیکن گھروں کا عالم کیا ہے، خوف خدا دل سے اٹھ گیا۔ اور اللہ کہتا ہے تم جو کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ شوہر اگر اپنے کردار، اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہا ہے، کوئی نہ دیکھے، یاد رکھے شوہر اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیوی اگر گڑبڑ کر رہی ہے تو یاد رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ خدا کی قسم یقین بڑھے گا، ہم بھی اچھے ہوں گے، ہمارے گھرانے بھی اچھے ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے، ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ